صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ میں قومی مفاہمت اور مصالحت کے عمل کی قیادت کے لیے تیار ہوں. پاکستان چیلنجز سے محفوظ نہیں لیکن ہم بے بس بھی نہیں ہیں. اس جملے کا پوسٹ مارٹم کرو تو تمہیں بہت سی باتیں سمجھ آئیں گی. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان چیلنجز سے محفوظ نہیں لیکن ہم بے بس بھی نہیں ہیں. اس میں تو شک ہی کوئی نہیں. پاکستان کا المیہ اور پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی اور عوام کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ آپ بے بس نہیں ہیں، صرف عوام بے بس ہے. آپ تو دندناتے پھریں پوری دنیا میں، جو مرضی خرید و فروخت کریں، شاپنگ کریں، جو مرضی کریں، وہ دال روٹی نہیں خرید سکتے. بے بسی تو ان کی. آپ تو کبھی بھی نہیں تھے. آنے والے دنوں کا مجھے نہیں پتا. اچھا، باقی جو رہ گیا کہ میں قومی مفاہمت اور مصالحت کے عمل کی قیادت کے لیے قیادت کے لیے تو آپ ہمیشہ سے تیار ہیں. یہ عجیب و غریب. میں ایک نیا قاعدہ لکھنے کا سوچ رہا ہوں. الف انار نہیں اور بے بکری نہیں، الف سے انار کی ہے، بے سے بدماشی ہے فلاں. میں نیا قاعدہ ایک ترتیب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں. اچھا، تو زرداری صاحب کے ابھی ریسنٹلی ان کے کراچی میں ایک اور بچہ بھینٹ چڑھ گیا. اچھا، زرداری صاحب کے اس بیان سے مجھے ریسنٹلی، میں نے تقریر کتنی پرانی ہے میں نہیں جانتا، میں نے محمود خان اچکزئی صاحب کی ایک تقریر، حالیہ تقریر کوئی سنی ہے کل یا پرسوں. آپ یقین کرو میں نے ہوش میں زندہ سیاست دانوں کی کبھی کسی تقریر میں اتنی جینونس، اتنی پاکیزگی اور عجیب لگا مجھے کہ کوئی گرینڈ اور عالی شان آدمی بول رہا ہے. I don't know him at all. دیکھا بھی نہیں. بڑا خوبصورت کہ جو وسائل ہیں، سندھ کے وسائل پہ پہلا حق سندھیوں کا، پنجاب کے اور پنجابیوں کا، بلوچستان بلوچیوں کا، اور کے پی کے والوں کا، یہ وہ سارا. اور جو پارلیمنٹ عام آدمی کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتی وہ جائے بھاڑ میں. مجھے لگ رہا تھا کوئی باپ اور کوئی بزرگ بول رہا ہے، کوئی بڑا بول رہا ہے. تو بیچ میں انہوں نے کہیں پشتو بھی کی، ظاہر ہے مجھے نہیں آتی. تو رانا ثناء اللہ نے بھی تجویز دی ہے کہ 5 بڑوں کو اعتماد سازی کے ساتھ مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. 5 بڑے وہ ہمارے نصیب میں کیسے کیسے بڑے ہیں. خیر اس کو چھوڑو. اچکزئی صاحب کی تقریر اگر ملتی ہے وہ آپ سنو، آپ کو پتہ لگے گا کہ لیڈر کیا ہوتا ہے، کیسے سوچتا ہے اور کیسے بولتا ہے. جی نوٹڈ. حسن صاحب، افسوسناک خبر ہے، کراچی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن میں کھلے مین ہول نے ایک اور ننھی زندگی نگلی. 8 سالہ دلبر علی گلی میں کھیلتے ہوئے گٹر میں گر کر مر گیا. اس افسوسناک واقعے میں انہیں ایک بار پھر شہر میں کھلے گٹروں اور انتظامی غفلت پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں. اچھا، کتنے بار سوال اٹھاؤ گے؟ تو روز کا کام ہے. شاید کہیں ایسے ہوتے ہوں جو رپورٹ بھی نہ ہوتے ہوں. ایک شعر سنو، کسی کا ہے. قتل طفلاں کی منادی ہو رہی ہے شہر میں، ماں مجھے بھی مثل موسیٰ تو بہا دے نہر میں. نہر کو یہاں گٹر کر لو. اب ایسا کوئی اگر بچ کے نکل گیا اور پھر وقت کے فرعونوں کا اس نے حشر نشر کیا، حضرت موسیٰ کی بات کر رہا ہوں، تو قتل طفلہ کی منادی ہے. اور یہ گٹر میں وہ ذرا ڈرامہ آ جاتا ہے، اس میں ایکشن ٹائپ کوئی سنسنی سی آ جاتی ہے. بغیر دوا کے جو بچے، مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈلیوری کے دوران یا پتہ نہیں وہ کتنا کیا ہوتا ہوگا. تو اس لیے ان خبروں سے گریز کیا کرو. اس کی وجہ ہے کہ ہم مناٹنی کا شکار ہوتے ہیں. ذمہ داران کو فرق نہیں پڑتا، چونکہ انہوں نے اپنے بچے بالکل تھن متھنے مواجہ کر دے. اللہ نہ کرے کدی انہوں جو کسی نے ہو جس صورتحال کا سامنا ہوئے. جی حسن صاحب، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو پہلی ڈسکلیمر دے رہی ہوں کہ آج کوئی چج کی خبریں نہیں ہیں، اسی طرح کی خبریں ہیں. پارلیمنٹ ہاؤس کے کیفیٹیریا میں صفائی کا ناقص انتظام ہونے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے سینیٹر وقار مہدی کے کھانے سے کاکروچ نکل آیا. چلو اللہ کرے. میرا تو خیال سی کہ نکلنا چاہیے کوئی بھیڑیا نکلتا، کوئی مگرمچھ نکلتا.
دائیں بائیں بیٹھے وہ ان کا لنچ شروع کر دیتا ہوں. لیکن دیکھو ان کے کھانوں سے کاکروچ نکلیں گے, اور کاکروچ سے ذرا کوئی بڑی چیز ہونی چاہیے, تو تب شاید عوام کو خالص غذا, خالص کیا ناخالص بھی اب تو نایاب ہو گئی ہے, تو بچوں میں وہ ان کو خالص غذا ملے گی. بچے گٹروں سے مین ہول پہ ڈھکن لگیں گے, وہ ان سے بچیں گے. یہ بیمار ہوں گے, ملک میں صحت کا نظام قابل رشک ہوگا. یہ پیدل ہوں گے تو ٹرانسپورٹ کا نظام امپروو کرے گا. یہ غریب ہوں گے تو یہ جتنے کروڑوں پاکستانی غربت کی لکیر سے اوپر جھانکنے کے قابل ہوں گے. جب تک یہ درست ہیں عوام کے حالات درست نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک, یہ ہو نہیں سکتا. جی نیکسٹ. اخباری رپورٹ کے مطابق واسا کی خراب پلاننگ کی وجہ سے سڑکیں تباہ, سیوریج کی بوسیدہ لائنوں سے 3 سال میں شگاف پڑنے کے 100 واقعات, جس میں 50 سے زائد افراد زخمی ہونے کے علاوہ درجنوں گاڑیاں تباہ ہو گئیں. اس کا کیا کریں؟ ہر خبر یہ ایسی ہے. دیکھو میرا ایک کالا قول ہے کہ وہ ناسا کے ذریعے دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں, کائنات. ہم سے واسا نہیں سنبھالا جا رہا. اور یہ جو میں بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, یہ خود واسا والے کبھی کبھار یہ کتنے % آرسینک ہے, یہ جو عام آدمی جو پانی پیتا ہے, آرسینک وہ زہر ہے. ایک کہانی یہ بھی ہے, منسوب کی جاتی ہے نیپولین سے, کہ سینٹ ہیلینا میں اس کو آہستہ آہستہ زہر دے کے مارا گیا تھا, اور زہر کیا تھا؟ آرسینک. تو یہ سارا کچھ لاہور میں ہو رہا ہے, تو باقی آپ کسی جگہ کا نارمل بات ہے, بلکہ اوائڈ کرو. جیسے سیاست پہ لعنت بھیجتے ہیں نا ہم زیادہ تر, اسی طرح کی خبریں بھی بننا تو ہے کچھ نہیں. آپ سوال کرو گے, میں اٹھا کے جواب دے دوں گا. ان کے کانوں پہ جونی ریگ نہیں, ضمیر ویسے مردہ ہیں, تو اس لیے اوائڈ ہی کرو. چلیں صحیح, آگے چلتے ہیں. بورڈ آف ریونیو پنجاب نے پٹواریوں سے زمینوں کی خرید و فروخت کے لیے فرد بے جاری کرنے کا اختیار واپس لے لیا. حسن صاحب, اب پٹواری کیا کریں گے؟ مجھے آپ کے سوال میں کچھ شرارت اور کچھ تھوڑی سی حسد کی. یہ پٹواری کی اصطلاح جو ہے نا, یہ تو کہیں اور. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, مجھے خود بھی, میں پٹواریوں سے بڑا جلتا ہوں. وجہ 4 شادیاں, 4 گھر, 7 بیگمات, اسی حساب سے گاڑیاں. پٹواری تو پاکستان کی پہچان ہے. اچھا, یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ وہ جاری کرنے کا اختیار واپس لے لیا گیا, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس ملک میں ہر کام اختیار کے ساتھ ہوتا ہے. اس ملک کے اصلی کام بغیر اختیار کے ہوتے ہیں. اب وہ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ پاکستان میں رشوت, کمیشن, کک بیک, ٹیٹیاں, یہ جو پیسہ بار لے کے جانا, یہ وہ سارا اس کا اختیار ہے کسی کے پاس؟ رشوت کا ہے, حرام کھانے کا ہے, اربوں ڈالر ان کا اختیار ہے کسی کے پاس؟ پاکستان میں اختیار ہونا ضروری نہیں, داؤ لگنا ضروری ہے. سو اللہ کرے, لیکن یہ قدم بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت اپنے زیر انتظام اداروں کو پرائیویٹائز کر رہی ہے, جبکہ دوسری طرف مدرسوں کو سرکاری تحویل میں لینے کے لیے پر تول رہی ہے. سر یہ مدرسے بھی پی آئی بنا پھر اگے کتے آکشن کر دیں, ویچ پوچھ دیں گے, ٹھیکے تے چلا دیں گے مدرسے, پہلے آپ رکھیں گے. جو ان کے پاس ہے وہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. تو مولانا کی بات 100% ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے اپنے اسکولوں کی حالت شرمناک ہے, اجاڑے, ویرانے. اللہ معاف کرے, بچوں کو نکلتے گھستے دیکھو اسکول میں, اور خاص طور پہ چھٹی کے وقت, کوئی ڈسپلن نہیں, کوئی آگا پیچھا نہیں. اچھا, لیکن خود مولانا بھی اپنا دل بڑا کر کے, دماغ کی کھڑکیاں کھول کے میری ایک اپیل سن لیں. او خدا کا واسطہ, یہ دینی اور دنیاوی علوم سے نکلو. دین تو آخری, کائنات بنی سکی, یہ سارا کچھ, یہ دین, مذہب وغیرہ
اس کے لیے ہیں جس نے اس کی طرف سے ہیں جس نے دنیا بنائی ہے اور اس دنیا کی خاطر ضابطے، ہدایات، احکامات نازل فرمائے ہیں. یہ غور سے سنو. تم علم کے پردے میں جاہل نہ پیدا کرو. ہمارے ان مدرسوں سے آئنسٹائن اور نیوٹنز نکل سکتے ہیں. ان کو عصر حاضر کے لیے تیار کرو. دینی دنیاوی علوم میں کوئی فرق نہیں ہے. جس کا دین اسی کی دنیا، اور اس سے بہت پہلے، اربوں سال پہلے. ان بچوں کے حال پہ رحم کھاؤ کہ باقی تو باہر کچھ نہیں ہو سکا. کوئی کریکٹر جم لیا، کوئی کامیڈین پیدا کر لیا، کوئی فلانا کر لیا، کوئی ٹمکانا کر لیا، کچھ بھی نہیں. کوئی بڑا سائنٹسٹ آپ نے پیدا کیا ہو 78 سال میں، وہ کہاں پہنچ گئے؟ آپ کہاں پھر رہے ہو؟ ایم اشاریاں چکی پھر دے. فلاں نے فرمایا تھا، فلاں نے فرمایا تھا، تو میں بھائی اللہ میں وہ ستاروں پہ جو ڈال دیا. اچھا بھائی جا پا کماند، میرے تو نہیں کوئی نظر آ رہا ہے ستاروں پہ کمندے ڈالنے والا. مدرسوں کو مولانا آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ تو اگر ہمالیہ پہ لکھ دیں حکومت پاکستان وہ پور جائے گا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن آپ بھی ذرا غور کریں. جو حصول علم کے لیے چائنا جانے گا تو وہاں جا کے آپ نے دینیات پڑھنی تھی. ہر علم علم ہے اور مقدس ہے، چونکہ وہ آپ کا کریٹڈ کا کوئی نہ کوئی شے ہے جو اس کی تخلیق ہے. اس سے بات تو آپ جا ہی نہیں سکتے. اسی کے ساتھ ہی آپ کو ٹیمپرنگ کر لو، چھیڑ چھاڑ کر لو، اوپر نیچے کر لو، اس کو سمجھ لو، اس کا استعمال یہ وہ وغیرہ وغیرہ کر لو. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اسکولوں کو اپ گریڈ کرو. میں نام نہیں لے رہا آپ اسکولوں کا، انٹینشنلی نہیں لے رہا. ان کے برابر کے بچے نہیں، ان سے بہتر بچے نکالو. میں دیکھتا ہوں کسی کی جرت ہے مدرسوں کی طرف دیکھے. واٹ ڈو یو پروڈیوس اینڈ دین واٹ ڈو دے پروڈیوس؟ آپ کیا پیدا کرتے ہو اور وہ اس ملک کے لیے کیا پیدا کرتے ہیں؟ آپ تو روایتی قسم کی باتوں سے باہر نہیں نکلے ہوئے. قدم قدم پہ جھوٹ. ہمارے جملے بھی عجیب ہیں. اللہ خیر کرے گا، اللہ بالکل خیر کرے گا، لیکن اس کے خیر کی کچھ شرائط ہیں یار.